اس دنیا کے اندر جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، میری بات پہ توجہ کیجئے گا، اس دنیا کے اندر جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے حقیقت میں وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ جس انسان نے اس دنیا میں کوئی سانس لے لیا، یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ اب آخری سانس بھی یہ لے گا، تو حقیقت میں پہلا سانس آخری سانس کی نوید ہوتا ہے کہ یہ سانس تو اندر گیا ہے لیکن ایک سانس تمہارا زبردستی باہر کی طرف نکالا جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ کسی انسان کا سفر 30 سال کا ہو، 40 کا ہو، 70 کا ہو، 100 سال کا ہو۔ اللہ کی قسم آخرت کے سفر کے مقابلے میں یہ 100 سال بھی کوئی معنی نہیں رکھتے، اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ اسی لیے کائنات کے امام نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ دنیا کی رنگینیاں یہ حقیقی تلخ بات انسان کو بھلا دیتی ہیں، تو اسے دہراتے رہنا چاہیے کہ میں اور آپ ایک بڑے لمبے سفر پر جانے والے ہیں جو تنہائیوں کا ہے، گھبراہٹوں کا ہے، پریشانیوں کا ہے، اور وہ سفر کتنے لاکھ سال کا ہے ہمارے علم میں یہ بات بھی نہیں ہے۔ اور یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کے سفر کے لیے، بلکہ اگر میں اس کو آخرت کو شامل کروں تو ہمیشہ کے سفر کے لیے تیاری کا سامان اللہ نے صرف 50-60 سال کی زندگی میں رکھ دیا ہے، اور ان 60 70 80 سالوں میں اللہ نے کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ نہیں کھانا، کچھ نہیں کرنا، بس ایک جائے نماز پہ زندگی گزارو، نہیں۔ کائنات کے رب نے صرف ایک ڈیمانڈ کی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس۔ کرنے کو تو بہت سارے کام ہیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، جس سے پوچھیں اس کے اتنے کام ہیں، اللہ کی قسم کام ختم ہے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آج جس مرضی بندے سے آپ یہ بات پوچھیں نا، بھئی بوڑھے ہو گئے ہو، میری بات پہ غور کیجئے گا، کسی بندے سے یہ پوچھے نا یار جھریاں پڑ گئی چہرے پہ، بال تمہارے سفید ہو گئے ہیں، یار کیا مسئلہ ہے، کمزور ہوتے جا رہے ہو، یار ابھی 1 سال پہلے تم بشاش تھے، ابھی گھبراہٹ اور پریشانی تمہارے چہرے پر نمایاں ہے، کمزور کیوں ہو گئے ہو، بال کیوں سفید ہو گئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے بھائیو؟ کیا جواب دیتا ہے؟ پریشانیاں مت دیکھیں، سب بھائیوں نے وہی جواب دیا جو سب نے دینا ہے، اور جواب ہے بھی یہی کہ یار یہ بال جلدی سفید اس وجہ سے ہو گئے ہیں، کمزور ہو رہا ہوں، ٹینشنیں ہیں، بیماریاں ہیں، کیونکہ میرے مسائل اور پریشانیوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی قسم کائنات کے امام سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال پوچھا تھا، آقا آپ بھی بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے بال بھی سفید ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کا چہرہ بھی بڑھاپے کا نشان ظاہر کر رہا ہے، اللہ کی قسم کائنات کے امام نے ان میں سے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے تو سورۃ الہود نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورۃ النبا نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورۃ الدہر نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورۃ الواقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیا آج ہم میں سے کسی انسان کو، آج زمین کے سینے پر اللہ کو رب ماننے والے کسی ایک انسان کو سورۃ الہود نے بوڑھا کیا ہو؟ نہیں میرے بھائیوں، ہماری یہ پریشانیاں نہیں ہیں، ہمارے تو چکر ہیں جس کے گرد ہم گھوم رہے ہیں، کوئی بیماری کے چکر کے گرد گھوم رہا ہے، کوئی بچوں کے گرد گھوم رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے جی بس اللہ نے اسی لیے تو پیدا کیا ہے، بڑا زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوں، بچے پال رہا ہوں، اس سے بھی بڑا کوئی کام ہے؟ اللہ کی قسم یہ مقصد نہیں ہے، یہ سفر کے اندر چھوٹے چھوٹے سٹیشن تھے کہ اللہ نے شادی کر دی، پھر اللہ نے مکان دے دیا، پھر اللہ نے کاروبار دے دیا، پھر اللہ نے بچے دے دیے، اور یہ تو سٹیشن تھے، منزل کو تم کیسے بھول سکتے ہو؟ ان سٹیشنوں پہ زندگی تو نہیں گزاری جاتی۔ ہم ان سٹیشنوں کو ابدی زندگی تصور کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، بس جی بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے جی، بس جی سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ وہ نہیں، سارا کچھ ٹھیک نہیں چل رہا، موت کی ہچکی سر پہ کھڑی ہے، سارا کچھ تو خراب ہونے والا ہے، تم کیسے کہتے ہو سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں اس زندگی کے اندر کرنے والا صرف ایک کام ہے، باقی سارے کام اللہ کی قسم اس کے نیچے ہوں گے، اور وہ کام کیا ہے؟ اور اگر ہم صرف وہ والا کام کر لیں تو جتنے کام ہم کر رہے ہیں کائنات کا رب کہتا ہے وہ سارے میں کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ، کائنات کے امام نے فرمایا جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ اعلان کرتے ہیں سب سے پہلا کہ رضی اللہ عنہ، میں اس آدمی سے رضامند ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔
اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے زندگی گزاری، اس کا اور کوئی محور و مرکز نہیں ہے۔ بھئی مجھ سے رب راضی ہو جائے تو رب اعلان کرتے ہیں، پہلا جواب سنو کہ میں تم سے راضی ہوتا ہوں، اور پھر دوسرا اعلان سنو، وَأَرْضَىٰ عَنْهُ النَّاسِ، جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام تگ و دو کرتے ہو، میں رب اعلان کرتا ہوں ان سارے لوگوں کو راضی کرنے کی ذمہ داری بھی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے صرف کون سا کام کرنا ہے؟ صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ کون سا کام ہے؟ من التمس رضا اللہ، ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بس صبح و شام کا محور و مرکز یہی ایک نقطہ ہونا چاہیے، آج کے 24 گھنٹوں میں میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا، کیسے راضی کیا، کیا رب راضی ہو گیا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب راضی کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 مقامات کے اوپر، سورۃ الزمر، سورۃ الحج، سورۃ الانعام، ان تینوں صورتوں کے اندر اللہ نے 3 شکوے انسانوں سے ایک ہی لفظ کے اندر کیے ہیں، ما قدر اللہ حق قدرہ، اے آدم کے بیٹو تم سے 3 بار میں قرآن میں یہ شکوہ کر رہا ہوں کہ تم نے میری ویسی قدر نہیں کی جیسے میری قدر کا حق تھا۔ 3 مقامات ہیں، جا کے پڑھیے گا، ما قدر اللہ حق قدرہ۔ تو اگر میں اور آپ سب سے پہلے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل میں اللہ کی قدر کو بٹھانا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا معترف ہونا ہوگا۔ اور ان تینوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین کو بیان کیا ہے۔ پہلی جگہ پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لوگوں تم نے میری قدر نہیں کی اور تم میرے ساتھ شرک کرتے ہو، تم نے عابد کو معبود، ساجد کو مسجود اور مخلوق کو خالق بنا دیا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تم میری قدر کو نہیں جانتے، میرے مقام کو نہیں جانتے؟ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں، آدم کے بیٹے تو قیامت کو کیسے بھول گیا ہے؟ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِي، میں سارے زمین و آسمان کو لپیٹ لوں گا اپنے ہاتھ کے اوپر، تو میری بڑائی کا اعتراف کیوں نہیں کرتا کہ تو چھوٹا سا ہے، چھوٹے سے مکان میں چھوٹے سے بستر پر لیٹ کر تو کائنات کو بنانے والے کو بھول چکا ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں سنو میری بات کو، میں ساری زمین و آسمانوں کو اپنی مٹھی میں لپیٹوں گا، مجھے مانو اس بات کو کہ کل قیامت کے دن تم میرے سامنے بات نہیں کر سکو گے۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ دوسری بار یہ بات کرتے ہیں، اور تیسری بار اللہ فرماتے ہیں، یہ آدم کا بیٹا کہتا ہے ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ تیسری بار اللہ جب اس مضمون کو بیان کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یہ آدم کا بیٹا کہتا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی یہ وحی کا انکار کر دیتا ہے، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ انکار کا مطلب کیا ہے؟ وہی ایک طرف اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ میں نہیں مانتا، میری مرضی، یہ بھی وحی کا انکار ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم کیسے وحی کا انکار کر سکتے ہو؟ تم کیسے میری نعمتوں کو بھول سکتے ہو؟ تم کیسے ہر چیز کو اگنور کر سکتے ہو کہ زمین و آسمان میں نے بنایا ہے، یہ میرے احکامات ہیں جو نازل ہوئے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جو قرآن میں بتائے ہیں، اور تم اس پر عمل نہ کر کے حقیقت میں میری وحی کا انکار کر رہے ہو۔ تو جب بھی اللہ کا پیغام آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا یہ قرآن کی پہلی ڈیمانڈ ہے۔ تو اگر میں اور آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو سب سے پہلا کرنے والا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی قدر کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، اور وہ ادب اور احترام اور محبت اللہ کے ساتھ کرنی ہے جو ہم کسی کے ساتھ بھی محبت بجا نہ رکھیں۔ دوسرا کام میرے بھائیوں جو اگر میں اور آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر صورت میں کرنا ہوگا، وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع کرنی ہے۔ حقیقت کے اندر میرے بھائیوں یہ الفاظ ہم لاکھوں مرتبہ سن چکے ہیں کہ کائنات کے امام کی اتباع کیے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں، آپ کے قدموں تک پہنچے بغیر جنت کا راستہ ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن اللہ کی قسم ایک جنبش برابر بھی ہمارے اعمال کے اندر، ترتیب کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ اس بات کو محسوس کیجئے، کائنات کے امام کا حکم موجود ہے، آپ نے فرمایا جمعے کے دن مسجد جب امام کھڑا ہو جائے اس سے پہلے مسجد کے اندر آؤ، کسی کے ایک ذرہ کسی کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہو، وہی 12 15 20 بندے وہی، اور یہ نہیں تمام مساجد کا یہی حال ہے۔ حقیقت میں دین اہمیت کھو بیٹھا ہے ہماری نظروں میں، ہماری نظروں میں دین ابھی معاذ اللہ رسم کی حیثیت رکھتا ہے۔ بس جائیں گے ابھی آپ دیکھیے گا باہر 15-20 منٹ کے بعد، یہاں پہ نہیں تمام مساجد میں، میں پوچھتا رہتا ہوں سب علماء کرام سے کیا پوزیشن ہے،
تو یہ میرے بھائیوں سارے معاشرے کا رونا ہے کہ دین اہمیت کھو رہا ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام سے محبت اپنے طریقے سے کرنی ہے۔ میں قربان جاؤں، ذرا دیکھیے تو صحیح سیدنا ابو بکر اور حضرات صحابہ کرام کیسے محبت کرتے تھے اور وہ کیا سمجھتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا لا تسبوا احدن، اے میرے صحابی آج کے بعد کبھی زندگی میں کسی کو گالی نہ دینا۔ وہ صحابی اپنے آخری وقت میں کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے میں نے کائنات کے امام کی زبان سے اس الفاظ کو سنا ہے کسی کو گالی مت نہیں دینا، کہنے لگے کئی عشرے گزر گئے لیکن میری زبان سے آج تک ایک گالی بھی نہیں نکلی۔ یہ ہے نبی سے محبت، یہ ہے نبی کی اتباع۔ ہمارا تو بٹن ہی بند نہیں ہوتا اوپر والا، 2 ٹکے ہمارے پاس آ کیا جائیں ہمارا چلنے کا بولنے کا سٹائل بدل جاتا ہے۔ کسی بندے کی اوقات دیکھنی ہو، تھوڑا سا اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر دیکھیں۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتے لوگ۔ وہ میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر ہر چیز کو زوال ہے۔ اللہ کو جھکا ہوا درخت اللہ کی قسم پسند آتا ہے، اور پھل ہمیشہ جھکے ہوئے درخت کو لگتا ہے۔ کھڑے درخت تو سارے کانٹوں والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو میں قربان جاؤں ذرا محسوس کیجئے اس بات کو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت ہے، کائنات کے امام کے ساتھ چل رہے ہیں، اور سیدنا ابو بکر تھوڑی دیر کے بعد تیزی کے ساتھ آپ کے آگے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر دائیں ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، سیدنا ابو بکر پریشانی کے عالم میں آپ کے بائیں طرف ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، سیدنا ابو بکر آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، کائنات کے امام اکیلے ہیں، سیدنا ابو بکر ساتھ ہیں۔ آپ اس حرکت کو دیکھ رہے ہیں، کچھ سفر کے بعد آپ سوال کرتے ہیں اے ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی تم آگے جاتے ہو، کبھی تم پیچھے جاتے ہو، کبھی دائیں جاتے ہو، کبھی بائیں جاتے ہو، اللہ کی قسم دیکھیے گا محبت کیا ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں آقا جب میں آپ کے ساتھ چلنے لگتا ہوں، سفر شروع ہوتا ہے، میں آگے ہوتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پھر بھاگتا ہوا پیچھے آتا ہوں، جب میں پیچھے آتا ہوں تھوڑی دیر چلتا ہوں پھر خیال آتا ہے آقا کہیں وہ دائیں سے حملہ نہ کر دیں، میں دائیں چلا جاتا ہوں، پھر دائیں جاتا ہوں، آقا تھوڑی دیر بعد پھر خیال آتا ہے کہیں وہ بائیں سے حملہ نہ کر دیں، آقا میں پھر بائیں جاتا ہوں اور دل میں یہی خیال آتا ہے اگر وہ تیر پھینکیں پہلے ابو بکر کے جسم پہ لگے، اگر نیزہ پھینکیں پہلے ابو بکر کے جسم پہ لگے۔ ابو بکر کہتے ہیں آقا میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کے جسم پر ایک زخم بھی لگ جائے، آپ کو ایک ٹھوکر بھی لگ جائے اور ابو بکر زندہ ہو، میں یہ نہیں چاہتا۔ یہ ہے وہ محبت، اپنی جان سے زیادہ کرنا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک جنگ میں سامنے ہوئے، تو جب اسلام قبول کر لیا تو اپنے باپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن اسلام سے پہلے کی بات کرتے ہیں کہ ابو جان فلاں جنگ کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میرے بیٹے اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو آج تو زمین پہ زندہ نہ ہوتا، کیونکہ تو میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت دشمن تھا۔ رشتے ختم ہو گئے، جب بات آ گئی کائنات کے امام کی تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تو ہمارا مزاج نہیں بدلتا، ہماری عادت نہیں بدلتی، جو ترتیب ہماری زندگی کی چل رہی ہے یقین مانے 1% نہیں بدل رہی، 1% معاشرے میں آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا۔ لوگوں کے رویے، لوگوں کے مزاج چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں ہم کہ دین اسلام سے بیزار ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ تھا اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ میرے بھائیوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو سب سے ضروری ہے ساتھ، کیونکہ اس رضا کو حاصل کیے بغیر نجات ہے کوئی نہیں، وہ تیسرا طریقہ میرے بھائیوں اگر میں اور آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں ایک دوسرے سے دل سے محبت کرنی پڑے گی۔ پیسے والوں سے بات نہیں کر رہا، ان کے ساتھ تو محبت نیچرلی ہے ہماری، ایک دوسرے سے محبت کرنی پڑے گی صرف اللہ کے لیے۔ اور آج یہ محبت 1% بھی معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ ہاں جس کے ساتھ لالچ ہو اس کے تو وارے نہیں آ رہے، جس کے ساتھ کوئی مطلب ہو اس پہ، جو اللہ کے دین کی وجہ سے محبت ہے اور وہ محبت احترام کا تقاضا کرتی ہے، وہ آپ کو معاشرے میں نظر نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیے معاشرے میں نہیں کہتا میرے بھائیوں، کائنات کے امام نے فرمایا من احب للہ ومنع للہ وابغض للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔
کائنات کے امام نے فرمایا جو صرف اللہ کے لیے کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے میں اسے ایمان کے مکمل ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں. اور یہ ایمان مکمل ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. کرنا کیا ہے؟ من احبہ للہ، اللہ کے لیے محبت. کیا ہماری ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت ہے؟ 1% بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، فرشتے کو بھیجتے ہیں جاؤ فلاں شخص کو میرے سوال کا جواب دینا، جو تم سوال اس سے پوچھو گے اس کا جواب سننے کے بعد میری طرف سے تم اس کو یہ جواب دینا. فرشتہ آتا ہے اور آ کر وہ شخص سفر کر رہا ہے، جا رہا ہے کسی جگہ کے اوپر. فرشتہ آتا ہے، اللہ کا جواب تو آ چکا ہے. فرشتہ اس شخص سے پوچھتا ہے اینا ترید، کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے، آگے سے جواب دیتا ہے میں فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں، فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ پھر سوال کرتا ہے کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کہتا ہے کیونکہ میں اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ اس کا یہ جواب سن کے اللہ کی قسم اس کو اللہ کا جواب دیتا ہے کہ سنو اللہ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں. تم اس شخص سے میرے لیے محبت کرتے ہو، میں رب عرش پر تمہارے ساتھ محبت کا اعلان کرتا ہوں. آج تک میرے بھائیوں ہم نے زندگی میں کوئی سفر ایسا کیا ہو جو مقصد صرف یہ ہو کہ یار اس انسان سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، صرف اس کا چہرہ دیکھنا ہے، صرف اس سے ملاقات کرنی ہے اور میرا کوئی مقصد کام نہیں. کام سائڈ پہ ہیں، ہماری ملاقاتیں کام کے لیے ہیں. کوئی ضرورت ہوگی، کوئی کام ہوگا، کوئی لالچ ہوگی، نہیں یار میں اس سے ملنے جا رہا ہوں کیونکہ وہ میرا بھائی ہے، نمازی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے نمازی بنانا چاہتا ہوں. میں صرف اللہ کے لیے اور کوئی مقصد میرا نہیں ہے. آج ہماری زندگی میں شاید ایک سفر بھی ایسا نہ ملے. کائنات کے امام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، ابھی لاکھوں میل کا فاصلہ ہے اور ہم 45-46 ڈگری کے اوپر دھوپ میں کھڑے ہو سکتے ہیں بھائیو؟ اللہ کی قسم سورج 1 میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا قیامت کے دن. اور کائنات کے امام نے فرمایا لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پانی میں نہیں، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی حلق تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور انسان رونا سٹارٹ کرے گا قیامت کے دن. کائنات کے امام نے فرمایا اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر اس کی آنکھوں سے خون جاری ہوگا، خون ختم ہو جائے گا، پھر اس کی آنکھوں سے پیپ جاری ہو جائے گی، لیکن سورج کی تپش کم نہیں ہوگی. کائنات کے امام نے فرمایا ساری مخلوقات کھڑی ہیں، 50,000 سال کا دن ہے. اچانک سارے کیا دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے دائیں طرف نور کے ممبر لگوانا سٹارٹ کر دیں گے. کس کے ممبر بھائیو؟ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے انبیاء، صالحین، شہداء سارے ان ممبروں کی طرف دیکھیں گے اور سارے یہ گمان کر رہے ہوں گے یہ ممبر ہمارے لیے لگ رہے ہیں. اللہ کے عرش کی دائیں طرف ممبر لگ رہے ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ آواز لگوائیں گے این المتحابین، وہ لوگوں کہاں پر ہیں؟ ساری مخلوقات میں آج سارے میرے عرش کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر بیٹھنے کے لیے ذرا باہر نکل کے آئیں. این المتحابین، یا اللہ کون سے لوگ ہیں؟ کائنات کے امام نے فرمایا وہ لوگ جو زمین کے سینے پر ایک دوسرے کے ساتھ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، کل اللہ قیامت کے دن انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھا دے گا. این المتحابین، کہاں پر ہیں اللہ کے لیے محبت کرنے والے؟ پیسوں کے لیے نہیں، لالچ کے لیے نہیں، خود غرضی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے محبت ہے. یار مجھے اس سے محبت ہے. ہماری محبت تو بچوں سے شروع ہو کر بیوی پہ ختم ہو جاتی ہے، بیوی سے شروع ہو کر بچوں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہاں اس کے درمیان میں پیسہ بھی ڈال لیں، بیوی، بچے اور پیسہ. یہ ہے ہم میں سے 99% لوگوں کی محبت. خدا را میرے بھائیوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیجئے، پیار کیجئے، ایک دوسرے کو کھانے کھلائیے، ایک دوسرے کو تحفے دیجئے. میں اکثر ہمیشہ ہر 2-4 مہینوں کے بعد یہ بات کرتا ہوں، پچھلے 4 مہینوں میں آپ نے کتنوں کو تحفہ دیا؟ 4 مہینوں میں. کائنات کے امام نے فرمایا ہے محبت پیدا کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، تحادو تحابو. تحفہ دو، اس سے کیا بڑھتی ہے؟ محبت. میں بیٹوں کو تحفہ نہیں، میں باہر کے بندوں کی بات کر رہا ہوں.
گھوم گھوم کے ہماری ساری محبت کدھر آتی ہے؟ میں نے بیٹے کو گاڑی تحفہ دے دی، بیٹے کو مکان تحفہ دے دیا، بیٹے کو کاروبار تحفہ دے دیا. بھائی مرتے مرتے دینا ہے تو نے اپنے مسلمان بھائی کو کتنا تحفہ دیا؟ چلو دیا نہیں تو آپ کو موصول کتنے ہوئے؟ پچھلے 4 مہینے پہلے میں نے یہ بات کی تھی، ان 4 مہینوں میں آپ کو کتنے تحائف وصول ہوئے ہیں؟ میں شادی بیاہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو قرض ہوتا ہے. آپ نے 2000 دیا تو 4 دیا اس لیے تھا کہ 4 دے گا، وہ تحفہ شفا نہیں ہوتا. اللہ کے لیے کوئی تحفہ، کوئی آپ کو خوشبو ملی ہو، کپڑے ملے ہوں، کسی نے آپ کو کوئی سواری گفٹ کی ہو، 4 مہینے کی بات کر رہا ہوں. محبت کدھر سے خاک پیدا ہوگی؟ ہماری تو مخالفتیں ہی ختم نہیں ہو رہی، دشمنیاں ہی ختم نہیں ہو رہی. اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کا تو موڈ ہی ختم نہیں ہو رہا. وہ پتہ نہیں کون سی اکڑ میں ہے، لگتا ہے اپنے کفن کے ساتھ 2-4 جیبیں بنا کے جائے گا، بھئی اسی میں ٹھونس دینا. خدا را میرے بھائیو، پیسے کا مطلب اکڑ نہیں ہوتا، پیسے کا مطلب عاجزی ہوتا ہے. بھئی میرے اوپر تو اللہ کا فضل ہے، اور پھر اس پیسے سے اپنے دوستوں رشتہ داروں کی زندگی کو آسان بنانا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے. آج لوگوں کے حالات اللہ کی قسم بہت تنگ ہیں، سینکڑوں میسیجز لوگوں کے وصول ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی تنگیاں ہیں لوگوں کو. بھئی بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا. او بھائیو، اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، اپنے سارے رشتہ داروں کا بل ادا کیجئے. 15 20 30 رشتہ دار ہوں گے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے دیا ہے تو دل بڑا کیجئے. بھئی آپ کے گیس کا اگلے 1 سال کا بل میرے ذمہ، آپ کے بچوں کی فیس میرے ذمہ. کہ اپنے اندر ضرف پیدا کیجئے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنی گاڑی بدلا لینا، اپنا نیا مکان بنا لینا، اور اپنے آپ کو سجاتے سنوارتے رہنا، یہ کہاں سے انسانیت آ گئی؟ خدا را میرے بھائیوں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی فکر کیجئے. اگر وہ آزمائش میں چل رہے ہیں تو آپ اس سے بڑی آزمائش میں چل رہے ہیں. اللہ چاہتا تو خود ان کے اوپر پیسوں کی بارش کر دیتا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا یہ بندہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بھی اللہ کا میرے اوپر بڑا فضل ہے. تو اپنی محبت ایک دوسرے سے بڑھانے کے لیے میرے بھائیوں، آپ کو ایک دوسرے کے قریب ہونا پڑے گا. قریب ہونے کے لیے تحائف دینے پڑیں گے، قریب ہونے کے لیے کھانے کھلانے پڑیں گے. یہ کائنات کے امام کا فرمان ہے، افشوا السلام واتموا الطعام. اور لوگوں ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ. کم از کم میں کہتا ہوں 1 مہینے کے اندر، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے 1 مہینے کے اندر، اور اگر نہیں ہو سکتا تو 6 مہینے کے اندر، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 1 سال کے اندر کم از کم اپنے سارے محلے کے لوگ اور اپنے سارے رشتہ داروں کو ایک بار بہترین کھانا کھلائیں. بہترین نہیں کھلا سکتے تو سادہ کھلائیں. زیادہ سے زیادہ 100-150 بندہ ہوگا، اس سے زیادہ تو ہمارے تعلق ہی نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ. 200-400 بندہ ہو جائے گا، کیا 2-4 دیگیں کھا لیں گے؟ سادہ چاولوں کی دعوت کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ نے اس کو ظرف دیا ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے محبت پیدا ہوگی. یہ تیسرا کام ہے میرے بھائیوں. اور آخری کام جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، وہ کیا کام ہے بھائیوں؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ہم اتنی توفیق اور اتنی استطاعت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اس سے بہتر بات ہو نہیں سکتی کسی کی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ سوال کرتے ہیں، وہ لوگوں اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے، بے شک تھوڑے عرصے کے لیے، اور اگر آپ دین کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، اللہ کی قسم اللہ عزت کی بارش کر دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال، صرف 4 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، لیکن آپ کی دین سے محبت اور دین کی دعوت کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے 5,500 حدیث کو روایت کیا. اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مسجد نبوی میں ایک بار بیٹھے. آپ کو مدینے کا امام بنا دیا گیا، مدینے کا گورنر بنا دیا گیا. آپ وہاں پر درس حدیث دے رہے ہیں. صرف 4 سال کی میں بات کر رہا ہوں، ہماری تو 5 سال کی ڈگری ہوتی ہے یونیورسٹی کی. حضرت ابو ہریرہ 4 سال حدیث کو سیکھا کائنات کے امام سے، اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، لوگوں کو درس حدیث دے رہے ہیں. اچانک رونا شروع کر دیتے. لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں ایک عورت کا غلام ہوا کرتا تھا، اور وہ عورت مجھے صبح و شام کھانے کے لیے سوکھی روٹی دیا کرتی تھی، میں اسے پانی میں بھگو کے کھایا کرتا تھا. آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے، اس دین کے علم کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ اللہ نے مجھے مسجد نبوی کا امام بنا دیا ہے. صرف 4 سال.
میں نے اور آپ نے پچھلے 4 سال میں دین کا کتنا کام کیا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو صرف 4 سال مسلمان رہے تھے. 4 سال 33 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا, شہادت ہوئی نے, پھر 37 سال کی عمر میں شہید ہوئے. غزوہ خندق کے موقع کے اوپر آپ کو تیر لگا. آخری گزارش ہے میری, صرف 4 سال. اسلام کتنے سال کا ہے؟ 33 اور 4 کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال. نوجوان ہیں, تیر لگتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت سعد سے بہت محبت کرتے تھے. آپ کی فراست, آپ کی امانت, آپ کی سچائی, آپ کی بہادری, آپ کا تقوی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعد کا جو خیمہ ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہی لگا دو. آپ بیمار تھے, تیر لگا تھا, زخم بہت گہرا تھا, تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا تاکہ میں ہر وقت سعد کی تیمارداری ہر نماز کے وقت کر سکوں. اللہ کے نبی علیہ السلام ہر نماز کے لیے آتے, آپ امامت کرواتے اور پھر سعد کی طبیعت پوچھتے, اے سعد تیرا کیا حال ہے؟ 4 سال صرف کا اسلام ہے حضرت سعد کا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کائنات کے سید الانبیاء سید المرسلین صبح و شام کر رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم کائنات کے امام جب وہ فوت ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں اہتز العرش لموت سعد ابن معاذ. اے لوگو آج سعد کے وفات کے اوپر, سعد کی جان نکلنے کے اوپر تو اللہ کا عرش بھی حرکت کے اندر آ گیا ہے. اور آپ نے پھر فرمایا فتحت ابواب السماء. اے لوگوں صرف یہی نہیں کہ اللہ کا عرش حرکت میں آیا ہے, اللہ نے آسمانوں کے سارے دروازوں کو سعد کے استقبال کے لیے کھول دیا ہے. اور یہی نہیں, کائنات کے امام نے فرمایا اسلام صرف 4 سال کا ہے, ہمارا 40 سال کا اسلام ہے. لیکن وہ 40 سال کا اسلام ہمیں فجر کے لیے مسجد نہیں لاتا. ہمارا 40 سال کا اسلام ہمارے دل کی منافقت کو ختم نہیں کر سکا. اور سعد کا صرف 4 سال کا اسلام ہے. کائنات کے امام نے فرمایا اللہ کی قسم میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے آ چکے ہیں. اور آپ نے حضرت سعد کی ماں سے کہا, وہ رو رہی تھیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ام سعد تو کس بات پہ رو رہی ہے؟ تیرا بیٹا سعد وہ واحد انسان ہے جب وہ اللہ سے ملنے کے لیے گیا ہے تو اللہ تیرے بیٹے کو دیکھ کے مسکرا دیے ہیں. اسلام کتنے سال کا ہے؟ 4 سال کا اسلام ہے. اور ہمارے بیٹوں کا 20-20 سال کا اسلام ہے. اللہ کی قسم آپ اپنے بیٹوں کو کبھی تہجد میں کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. سب کو پتا ہے ہم اندر سے کیا ہیں. کبھی ہمارے بیٹے نے ہمیں تہجد کے لیے اٹھایا ہو, ابو جی اٹھے تہجد کے لیے؟ ہم نے بیٹے کو بتایا ہے کہ دنیا میں بڑا نام بنانا ہے, وہ اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. حقیقت میں وہ اپنا تو نام بنا جائے گا لیکن آپ کا نام مٹا جائے گا. یاد رکھیں میرے بھائیوں, اللہ کے نزدیک عزت صرف تقویٰ کے اندر ہے. کس کے اندر ہے بھائیو؟ تقویٰ کے اندر ہے. اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کیجئے, اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. کائنات کے امام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, کچھ لوگ سامنے سے گزرتے ہیں, بڑا بہترین قافلہ جا رہا ہے. اللہ کے نبی قافلے کے اندر ایک بڑا سربراہ ہے جو بڑے گھوڑے پہ بیٹھا ہے. کائنات کے امام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, وہ قافلہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزرتا ہے. آقا پوچھتے ہیں اپنے صحابی سے اس کے اوپر تبصرہ کرو, اس کے اوپر کیا کرو؟ تبصرہ کرو. تو صحابی تبصرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آقا یہ بڑا معزز آدمی, آپ دیکھیں تو صحیح, آگے گھوڑے پیچھے غلام, یہ سب سے معزز آدمی ہے. اگر کسی کے گھر میں پیغام بھیجے گا تو اس کے پیغام کو نکاح کو قبول کیا جائے گا. کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. کائنات کے امام خاموش ہوتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی گزرتا ہے, پراگندہ بال ہیں, جوتے پھٹے ہوئے ہیں. کائنات کے امام پھر صحابی سے کہتے ہیں اب اس پہ تبصرہ کرو. وہ صحابی پھر تبصرہ کرتے ہیں آقا پراگندہ بالوں والا غریب اور مسکین ہے, یہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا, یہ نکاح کا پیغام بھیجے کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا. اللہ کی قسم کائنات کے امام نے فرمایا نہیں نہیں میرے ساتھی تیرا تبصرہ ٹھیک نہیں, یہ دوسرا پراگندہ بالوں والا اللہ کے نزدیک اتنا بلند اتنی عزت والا ہے, اگر پہلے جیسوں کے ساتھ ساری زمین کو بھر دیا جائے, ایک ترازو میں رکھ دیا جائے, اللہ کے نزدیک اس پراگندہ بالوں کا وزن اس سارے پلڑے سے زیادہ ہوگا. کیونکہ اللہ کے نزدیک وزن کس چیز کا ہے؟ تقویٰ کا وزن ہے. اور جس کے اندر تقویٰ ہوگا اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے. تو کوشش کیجیے اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر تقویٰ کو پیدا کیجیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب گناہ گاروں سے راضی ہو کر ہمیں دنیا آخرتوں میں عزت نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.